سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 156 سورہ آل عمران کا 17واں رکوع اور چوتھے پارے کا 8واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والوں ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ سفر یا جہاد کو گئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ جو واقعہ پچھلے رکوع میں ہم نے سماعت کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید ہو گئے اور جتنے شرکاء تھے سب زخمی ہوئے، تو ان کے متعلق منافقین نے یہ کہا کہ اگر یہ سفر پر نہ جاتے، جہاد پر نہ نکلتے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ فرمایا اے ایمان والوں تم ان جیسے نہ ہونا اور ایسی سوچ نہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والوں کافروں کی طرح نہ ہونا، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر منافقوں کی طرح تم نہ ہونا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق جو صحابہ شہید ہوئے تھے۔ منافقین مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی رشتہ داریاں تھیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے متعلق یہ کہنے لگے اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، او کانوا غزا، یا وہ جہاد پر گئے، تو ان منافقوں نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ یہ مرتے اور نہ ہی یہ مارے جاتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور میدان جنگ میں جہاد کرنے والا سلامت واپس آ جائے، اور محفوظ گھر میں بیٹھنے والا موت سے ہمکنار ہو جائے۔ ان منافقوں کے پاس بیٹھنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب لازم موت آتی ہے؟ اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی گنا بہتر ہے۔ لہذا منافقین کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور فریب دینے کے لیے ہے، اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دیا جائے۔ انسان کو موت تو اسی وقت آتی ہے جب لکھی ہوتی ہے، میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، اور نہ ہی گھر میں بیٹھ کر انسان بچ سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور یہ کڑتے رہیں کہ کاش یہ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو ان کی اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت اپنے وقت پر آئے گی،
اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے، تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں طبعی موت سے انتقال کر جاؤ، تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ موت تو اپنے وقت پر آئی، لیکن تمہارے لیے بے حساب ثواب اور مغفرت کے خزانے حاصل ہو گئے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، اور بالفرض وہ صورت ہی پیش آ جائے جس کا یہ منافقین تمہیں اندیشہ دلاتے ہیں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، ضرور اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت، خیر مما یجمعون، ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ جو وہ مال جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا حاصل ہو جانا اور رحمت کا حاصل ہو جانا۔ تو اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو یہ بشارتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ، اللہ کی راہ میں نکلے ہو، کسی بیماری سے انتقال کر جاؤ یا تمہیں شہید کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے، ضرور تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں کتنا پیارا انداز ہے کہ موت تو ایک وقت پر آئے گی۔ تمہیں یہ منافقین ڈراتے ہیں کہ جہاد میں گئے تو مارے جاؤ گے۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مصیبت تو نہیں آئی، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، موت اپنے وقت پر آئی، اور پھر اللہ کی رحمت، مغفرت، یہ ساری چیزیں حاصل ہوئیں، اللہ راضی ہوا، اور دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہاں مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے، اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اسے جہنم سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے کہ ضرور اللہ کی طرف سے بخشش، جسے اللہ بخش دے گا اسے جہنم سے امان نصیب ہوگا۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف وہ رحمت میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ بندے تین قسم کے ہیں۔ ایک پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جسے اللہ کی راہ میں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جنت کے حصول کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے انہیں نوازے گا۔ اس میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے۔ آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ آپ کے مزاج میں اس درجے لطف و کرم
اور نرمی اور رحمت ہے کہ روز احد آپ ناراض نہ ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع پر جنہوں نے آپ کے حکم کے باوجود جگہ چھوڑ دی، آپ غضبناک نہ ہوئے اور آپ نے برداشت فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے اور شدت سے کام لیتے تو وہ ضرور آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف فرمائیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ اس میں ان کا دل خوش ہوگا اور ان کی عزت افزائی ہوگی، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ مشورہ لینا، مشورہ دینا سنت ہو جائے گا۔ آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ مشورے کی معنی یہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی کی رائے معلوم کرنا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ بھروسہ ہمارے اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا اور تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ مشورہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے، بھروسہ کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالی کی قدرت اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ مدد اسے حاصل ہوتی ہے جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی نے طاقتیں دی ہیں اور یہ اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے ہیں، ان میں تاثیر بھی وہی پیدا کرے گا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، کسی کام کے متعلق کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کروں گا، تو معنی یہی ہوتے ہیں کہ بظاہر اسباب بھی ہیں، میرا ارادہ بھی ہے، اگر اللہ کا فضل ہوا، اس نے چاہا تو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی مدد نہ فرمائے تو پھر کون مدد کرنے والا ہے؟ گناہوں سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر گناہوں کے سبب رب العالمین ناراض ہو جائے تو نہ یہ دنیا دار لوگ ہمیں کام آ سکتے ہیں، نہ ہمارا مال اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء سب معصوم ہیں، ان سے ایسا ممکن نہیں، نہ وہ وحی چھپاتے ہیں
جس وحی کے اظہار کا حکم ہے، اور نہ وحی کے علاوہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا۔ یہ عام حکم ہے کہ جو بھی شخص خیانت کرے تو جو چیز اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز لے کر کل بروز قیامت آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو ان کی کمائی پوری پوری دی جائے گی، یعنی جس جان نے جو کام کیے اچھے یا برے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تو کیا جو اللہ کی رضا مندی پر چلے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور اللہ کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، یعنی وہ اس کی فرمانبرداری کرے، نافرمانی سے بچے، جس طرح مہاجرین اور انصار نے اور امت کے صالحین نے زندگی گزاری۔ تو جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے، کمم باء بسخط من اللہ، وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے، جیسے منافقین ہیں، کفار ہیں، ایسا شخص ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ مصیر پلٹنے کی جگہ، جہنم کتنی بری جگہ ہے، اس میں جو جائے گا وہ انتہائی بد نصیب ہوگا۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں، ہر ایک کی منزلت اور اس کا مقام جدا جدا ہے۔ نیک کا الگ مقام ہے جنت میں، اور بد کا الگ مقام ہے جہنم میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا۔ من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، نعمت عظیم اللہ تعالی نے عطا فرمائی، کہ لوگ جاہل تھے، جانتے نہ تھے، عقل ناقص تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کو گمراہی سے نجات دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بینائی اور بصیرت حاصل ہوئی، اور لوگوں کو اللہ تعالی نے جہالت سے نکالا، اور آپ کے صدقے میں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کے طفیل بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی، آپ نعمت کبریٰ ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے کہ جب نعمت حاصل ہو شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آج پوری دنیا کے مسلمان
جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس نعمت عظما کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا، ذکر اور دعا کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوتے ہیں۔ یہ سب انداز شکر منانے کے ہیں۔ اللہ تعالی کا کرم ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس مبارک مہینے میں اس میں خاص ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی ہمیشہ تا قیامت جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں۔ اس بارے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے کتاب حاصل کر لیں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر آپ کیسٹ اور سی ڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو لوگوں کے حال پر انتہائی شفقت اور کرم فرمانے والے ہیں، اور ان کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، ان کی خوبیاں، ان کے اخلاق سے لوگ واقف ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہاں ہدایت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، باطن بھی پاک کرتے ہیں، دل بھی پاک کرتے ہیں، اور ان کی سوچ کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہر برائی سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ نفس کی جو دو قوتیں ہیں، ایک عملی قوت ہے، ایک علمی قوت ہے، تو یہ محبوب ان دونوں قوتوں کو بڑھاتے ہیں اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ حق اور باطل میں، نیک اور بد میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ آج بھی جو لوگ قرآن پاک سے دور ہیں وہ حق اور باطل میں، اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کسی میں یہ دیکھیں کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہو اور اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہو تو سمجھ جائیے وہ نور قرآن پاک سے دور ہے، فیضان نبوت سے دور ہے، اور اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل کہ شرعی پردہ اگر کیا جائے اور ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں تو بہت سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی اور ریانی ہو تو اچھا سمجھتے ہیں۔ یعنی مزاج خراب ہو گئے، اچھائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں، قرآن کے نور سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو، قلتم انا ھذا، تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ یعنی تم پہ مصیبت آئی غزوہ احد کے موقع پر اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن اس سے دگنی تکلیفیں تم کافروں کو بدر کے میدان میں پہنچا چکے ہو کہ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اب تم یہ سوال کر رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی اور کیوں پہنچی، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے،
ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، کیونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لغزش کی، تم اس حکم سے ہٹ گئے۔ 40 افراد جو درے پر تعینات تھے، وہ ٹیلے پر، وہ وہاں سے ہٹ گئے، اس وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں احد کے میدان میں، مسلمان اور کافر آپس میں ٹکرائے تھے، اس موقع پر جو مصیبت آئی تھی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھی تاکہ اللہ پہچان کرا دے مومنین کی، ایمان والوں کی پہچان کرا دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہیں۔ یعنی یہ مصیبت اس لیے نازل ہوئی کہ مومن اور منافق واضح ہو جائے۔ جو مومن ہے وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور جو منافق ہے اس کا نفاق اس موقع پر ظاہر ہو گیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا، یعنی منافقوں سے کہا گیا کہ تعالو، آؤ، قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اب ادفعو، یا دشمن کو ہٹاؤ، یعنی آؤ میدان جنگ میں، مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ، دین کی حفاظت کے لیے جہاد کرو، اپنے اہل و مال کو بچانے کے لیے دشمن سے مقابلہ کرو، دشمن کو پیچھے ہٹاؤ۔ قالو، وہ بولے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اس سے منافقین کی مراد یہ تھی کہ یہ تو لڑائی نہیں بلکہ خودکشی ہے، کہ یہاں 700 افراد ہیں، وہاں 3000 افراد ہیں، اور وہ پوری طرح اسلحے سے لیس ہیں۔ اگر یہ مقابلے کی لڑائی ہوتی تو ہم لڑتے، لیکن یہ تو موت کی طرف جانا ہے اور خودکشی ہے۔ قالو، وہ بولے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس دن سے پہلے منافقین اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے اور دل میں کفر رکھتے تھے، اور اس دن ان کا کفر سامنے آ گیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو لڑائی کا غلط فیصلہ ہو گیا، اس میں تو مارے جائیں گے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، لڑائی مقابلے کی ہوتی تو ہم لڑتے، یہ تو غلط فیصلہ ہو گیا۔ بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں اور دل میں اصل میں نفاق ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس دشمنی کو چھپاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں، یعنی جو نفاق یہ چھپا رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود جہاد پر نہ گئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو نہ مارے جاتے۔ چونکہ جو 70 شہداء احد میں شہید ہوئے ان سے منافقین کی رشتہ داری تھی، تو عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے سے باہر نہ نکلو،
اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور یہیں بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ٹال کر بتاؤ، اپنے آپ سے موت کو دور کرو۔ حدیث پاک میں مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی اسی دن 70 منافق مر گئے۔ 70 مسلمان احد شریف میں شہید ہوئے، وہ اعلیٰ قسم کی شہادت پا گئے، اور 70 منافقین اپنے گھر میں مر گئے، وہ کفر و نفاق کی موت پر مرے۔ تو اس میں درس اس بات کا ہے کہ موت سے فرار بیکار ہے، جہاں موت لکھی ہے وہاں آتی ہے، بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہے تو بزدلی دکھا کر بھاگنے کے بجائے انسان اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، یہی بہت بڑی کامیابی اور یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ ولا تحسبن، ہرگز خیال نہ کرنا، الذین قتلوا، جو شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ہمیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا اور مردہ سمجھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ ہیں تو مردہ لیکن مردہ نہیں کہنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردہ سمجھ رہا ہے۔ قرآن مجید فقان حمید نے یہ حکم دیا کہ نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ خیال کرنا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب جسم عطا فرمائے، یعنی گرین پرندے ان کے لیے سواریاں بن گئیں۔ جس طرح ہم کار میں سواری کرتے ہیں، جہاز میں سواری کرتے ہیں، تو سبز پرندوں کے قالب ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے، ان کے جسم عطا فرمائے، وہ اس پہ سوار ہو گئے۔ وہ روحیں جنتی نہروں پر سیر کرتی ہیں، جنتی میوے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور سونے کے قندیل جو عرش کے نیچے معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ان میں یہ شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جہاد سے، جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ یعنی ان شہداء نے جب یہ نعمتیں پائیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مالک و مولا، کون ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے گا تاکہ وہ شوق سے جہاد کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ شہداء زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور سکون اور چین پاتے ہیں، ان کی روح بھی زندہ ہے اور جسم بھی زندہ ہے۔ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس کے بکثرت مشاہدے موجود ہیں کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ آگے ارشاد فرمایا، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، جو فضل، عزت، انعام، احسان، موت کے بعد زندگی، اپنا خاص قرب، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور یہ ساری منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق دی، اس پر یہ شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بعد آنے والوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، یعنی ابھی وہ دنیا میں ایمان اور تقوی پر ہیں، جب شہید ہوں گے تو شہداء سے ملاقات کریں گے، اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء جب شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار جو نیک صالح ہیں وہ بھی شہید ہو کر تم سے ملنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے مرنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے شہداء کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کو شہادت ملنی ہے اور وہ ہم سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو بے حساب غیبی علم عطا فرماتا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ مسلمانوں کا، مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور زخم لگ گیا، وہ قیامت کے دن ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ زخم بھی ہوگا، بظاہر خون بھی ہوگا، لیکن اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگ جائے۔ مسلم شریف حدیث میں ہے، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اللہ رب العالمین ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع مکمل ہوا، اس کے نور سے رب العالمین ہمیں روشن و منور فرمائے۔ اس میں شہادت کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے۔ امت مسلمہ کو حقیقی طور پر جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت عطا فرمائے، اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو جہاد کی شکل بدلنا چاہتے ہیں اور جہاد کے عظیم اور مقدس کام کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے کبھی مزار پر خودکش حملہ کرتے ہیں، کبھی مسجد میں کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں اور اسے جہاد کا نام دیتے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں جو اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ بیداری عطا فرمائے، جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم۔